نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آج کی اس مجلس میں چند احادیث درود شریف کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عمل کے لیے کچھ مسنون درود بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ درود شریف کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے۔ آپ تو خود بھی رحمت بن کر دنیا کے لیے آئے تھے، تو جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، خود اس پر رحمتیں کیوں نہ ہوں۔ جو خود دوسروں کے لیے رحمت بن جائے پھر اس کے لیے رحمتیں کیوں نہ ہوں۔ اب ان تمام جگہوں پر ہم خود کو رکھ کے دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کی پیروی میں۔ اور فرشتوں یا مسلمانوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرنا۔ تو سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ احسان کے بدلے کے طور پر، بدلہ تو خیر چکا نہیں سکتے لیکن کچھ نہ کچھ جو کر سکتے ہو وہ دعائے رحمت۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ یعنی عام اہل ایمان بھی جب عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان پر بھی رحمت آتی ہے، کیونکہ فرشتے عام اہل ایمان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو دعائے رحمت کا طریقہ پھر کیا ہے؟ اللہم ارحمہ بھی کہنا اور اللہم صلی علی بھی کہنا، لیکن صلی علی کا لفظ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ ایک ہی وقت میں کیا کچھ کما لیا آپ نے۔ کثرت درود قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور کون کتنا قریب؟ جو جتنا زیادہ درود پڑے آپ پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث ہوگا۔ آپ پر درود آپ کی قربت کا باعث، آپ کی سفارش کا باعث۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک بلند درجہ، وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا۔ درود شریف گناہوں کی مغفرت، تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔
حدیث ہے ترمذی کی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں تو کتنی دیر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا 1/4 یعنی 1/4؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا وقت؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ آپ کا یہ جواب کتنا پر حکمت ہے کہ کسی پر آپ نے بوجھ نہیں ڈالا، اس کو فورس نہیں کیا، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اور خاص طور پر جب انسان غم سے نڈھال ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا مانگوں، مجھے کیا کہنا چاہیے، یعنی اتنے زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو ایسے میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اگلا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں، یعنی خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے تو انسان کے لیے پھر کیا خوف اور کیا غم۔ یہ مسند احمد کی روایت تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ پھر یہ کہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے روز میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ درود قبولیت دعا کا سبب ہے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی شامل تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے، یعنی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیسے؟ دعا شروع کرتے وقت پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا پھر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یا پھر
کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جملہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اس کے بعد درود شریف. اور درود شریف کی کئی قسمیں ہیں، کئی ورشنز ہیں، وہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی میں. بہترین درود وہ ہے جو نماز کے اندر آتا ہے، درود ابراہیمی. ایک دفعہ وہ پڑھ لیا جائے. اگر وقت کم ہو تو مختصر درود بھی آتا ہے، وہ پڑھا جا سکتا ہے، پھر دعا مانگی جائے. یہ دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ ہے. اس طرح مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا قبولیت کا درجہ پائے گی. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ویسے بھی 10 رحمتیں آتی ہیں. تو گویا آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور رحمتیں آنے لگ گئی. جب رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو دعا قبول ہو گئی نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں، ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 سلام. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا، آج ہم آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں. یعنی یہ وہ کام ہے جس میں تھوڑی سی کوشش بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے. پھر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. یعنی رحمتیں تو آتی ہیں، ساتھ نیکیاں بھی لکھ لی جاتی ہیں. حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. اگلا فائدہ، جب تک آپ پر درود بھیجا جائے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم درود پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھ لے، جتنی رحمت اس کو سمیٹنی ہے اس کے مطابق کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بار بار روح ڈالی جائے، وہ نکالی جائے، پھر ڈالی جائے. یہ بات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ روح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جب انسان سوتا ہے تو قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ ایک روح انسان کی اس وقت لے لی جاتی. جب انسان جاگتا ہے تو وہ روح لوٹا دی جاتی. تو اس وقت آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیا روح ہوتی ہے؟ احساس اور شعور کی، جو واپس ملتی. سونے کے وقت انسان کہ یہ احساس اور شعور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتے. تو جب آپ کو سلام کیا جاتا ہے تو آپ کو ایک طرح سے احساس دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں امتی نے سلام بھیجا ہے. آپ بھی اس کو سلام بھیجتے ہیں، یعنی آپ اس کا جواب دیتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے نا کہ جو عالم بالا کی باتیں ہوتی ہیں نا، عالم برزخ کی، وہ عموماً ہم کو سمجھ نہیں آتی اور بعض اوقات ہم کنفیوز ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کے رنگ رنگ کے معنی نکالنے لگتے ہیں اور عقل پہ پرکھنے لگتے ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کا جواب دیں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ درود بھیج رہے ہیں اور یہ تو عقل میں نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ اگلی دنیا کی باتوں کو اس دنیا سے مثال نہ دیجیے کبھی بھی. وہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا انتظامات ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا عالم ہے، وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے.
اس لیے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جو کہہ دیا گیا اس کو مان لیا، ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، آپ نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، لیکن شرط یہ کہ حدیث صحیح ہو۔ اور یاد رکھیے کہ ہر ایک کا اجر و ثواب اس کی نیت اور اس کے ایمان، تقوی اور عمل پر بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر عمل سے آپ کو ناراض کر رہا ہے اور زبان سے صرف کہتا ہے کہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا نا پھر، جتنا یہ کہ آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا